الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله وكفرنا وبينكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، تین مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں، سورہ الممتحنہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران۔ آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے، ماہ ذی الحجہ اور اس کے ایام اللہ کے نزدیک بڑے ہی فضیلت والے ہیں، اور ان ایام سے خصوصیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حج جیسی عبادت کہ پوری کی پوری عبادت حج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، آج اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بتوفیق الہی اس کو حقیقی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عموماً ہمارے پاس مذہبی عبادات جو بھی ہو رہی وہ روایت بن کے رہ گئی، صرف فارمیلٹی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی روح، اس کی جان، اس کی اسپرٹ نہیں۔ اسی لیے اسلام آپ کو جو بھی عبادت کا حکم دیتا ہے اس کے اندر اسپرٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے اندر ایک روح زندگی پھونکنا چاہتا ہے، آپ کے ایمان میں، آپ کے عقیدے میں۔ یہ خالی رسمی طور پہ کچھ کر لیے وہ گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیز مطلوب ہے ہی نہیں۔ پہلی بات اللہ کا جو چیز مطلوب ہے، جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں نا، پورے شعور کے ساتھ ہونا ہے، شعور و ادراک کے ساتھ۔ ہر عبادت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جو بھی عبادت ہو جائے پورے شعور کے ساتھ، پورے تفکر کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنی پوری فوکس کرنا ہے، آپ کو پوری توجہ اس کی طرف رہنا ہے۔ یہ نہیں آئے مسجد میں نماز پڑھ لی بس ختم، 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت، فارمیلٹی نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال موضوع کی طرف ہم آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ نے قرآن میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ قرآن میں 2 پیغمبروں کے واقعات کو بڑے تفصیل سے بتایا گیا۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا ملتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ اور یہاں سورہ آل عمران میں بھی آیت مبارک آتی ہے، قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ دیجئے؟
قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے، آپ ان کی پیروی کیجیے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ آیت ملتی ہے، بہت سارے مقامات پہ، ایک سورہ حج کے آخری رکوع میں آیت مبارکہ آتی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی گئی ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم، پہلے آیت ہے پھر ہوا سماکم المسلمین، کہ یہ اسلام جو ہے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے یہ بات پوچھی قربانی سے متعلق، تو پوچھا آپ سے یا رسول اللہ قربانی ہے کیا؟ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے آخر جو کر رہے ہیں ہم، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سا اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمائشوں میں ڈالا، بہت آزمائشوں میں ڈالا، کڑے سے کڑا امتحان لیا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت میں آئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے امتحان لیا، ان کا آزمایا، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ خود یہ جواب دے رہے، امتحان لینے والا جو اللہ نے وہ جواب دے رہا ہے، جو بھی ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا ابراہیم اس کو پورا کر کے بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر قرآن میں آتا ہے، آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ایک بت پرست کا تھا، بت کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک پجاری تھے، نہ صرف بت پجاری تھے، بتوں کو تراشتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور پیشوا تھے اس دھرم کے، اس مذہب کے، اور اس گھر میں اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا علیہ السلام۔ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے تو سورہ انعام میں آیت مبارکہ آتی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے، آزر جن کا نام تھا، اے ابا جان کیا آپ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کے ان کے سامنے عبادت کرتے ہو، جن کو خود تم نے تراشا ہے، جن کو خود تم نے بنایا ہے، اور اس بنا کے جو ہے یعنی اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو کون سی عقل کی بات ہے؟ والد صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے بجان آپ کو اور آپ کی قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھوں، کھلے طور پہ بھٹکے ہوئے تم سب لوگ، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے بنا کے پھر اس کو ڈنڈوپ کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے تراش کے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سورہ صافات میں فرمایا افتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ اپنی ہاتھوں سے تراش کے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تمہارے حاجت تمہاری مصیبت کو دور کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم جب تک نہیں تراشے وہ پتھر تھا، جب تک نہیں تراشے وہ پتھر تھا، اور جب تراشے تو خدا بن گیا، اس کے اندر وہ کون سی چیز آ گئی آخر؟ اللہ بول رہے ہیں یہ بات، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے نا، اس کو چھوڑ کے یہ کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، میرے کو سمجھاؤ ابا جان ہے کیا یہ آخر فلسفہ کیا ہے کیا تم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں؟ لہذا اس سے بات ثابت ہوئی، دنیا کے اندر وہ صرف کسی بھی شکل میں ہو، اگر انسان کسی چیز کو خود اپنے طور پہ بنا رہا ہے، اپنے طور پہ بٹھا رہا ہے، اپنے طور پہ دفنا رہا ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر یہ کر رہا ہے کہ اللہ تم میری مدد کرو، عقل ہے نہیں تم کو پوچھو؟ سورہ انبیاء میں بڑی تفصیل آئی ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، قوم سے بھی، والد سے بھی، بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی بات فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عقل ہے ہی نہیں، تم
ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تمہارے اوپر دف ہے, تمہاری عقلوں کے اوپر دف ہے, ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں, کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے ہو. والد صاحب سے گفتگو ہو رہی بڑی تفصیل سے, جس کا ذکر اللہ نے سورہ مریم میں کیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیجیے. آپ قرآن میں ہم بتائے ہیں, پڑھ کے سنا اپنے قوم کو. ابراہیم کون تھے, کیا تھے, ان کی دعوت کیا تھی, ان کی شخصیت کیا تھی, پڑھ کے سنا اپنی قوم کو. اذکر فی الکتاب ابراہیم, ذکر کیجیے آپ اس کتاب سے ابراہیم کا. انہ کان صدیقا نبیا, اور وہ بہت سچا نبی تھا. اذ قال لی, فرمایا لابیہ لما تعبدو, جبکہ اپنے باپ سے اس نے پوچھا اے بجن ایسوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو, ایسوں کے آگے تم سجدہ کیوں کرتے ہو, ایسوں کی تم دعائیں کیوں کرتے ہو. لما تعبدو ما لا يسمعو, سنتے نہیں نہ ہو. مورتی کے تم نے کان تو تراشے ہیں کہ تو کان میں وہ جان ہے کیا. ما لا یبصرو, اس کے بعد فرمایا اور نہ تو وہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا, کسی چیز کی مدد نہیں کر سکتے ہو, بے بس ہے, بے کس ہے سارے. تو ایسوں کو کیسا خدا بنا سکتے ہو؟ ہاں, جو خالق کائنات, جو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس کے حکم سے پوری دنیا پوری کائنات چل رہی ہے, اس کو چھوڑ کے تم اپنے ہاتھوں سے تراش میں خدا. یہی تو سب سے بڑا گناہ تھا. پورے انبیاء اکرام آئے, توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے, شرک سے بتانے کے لیے آئے, روکنے کے لیے آئے. شرک کیا ہے, اللہ کو چھوڑ کے کیا کر رہے تم. قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے بار بار. اللہ تعالیٰ پورے دلائل دے کے پوچھتے. ابراہیم خلیل اللہ نے بھی وہی بات کہی کہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں تم. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کسی بھی چیز کا اختیار رکھتے ہیں. بولو آپ, پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پیغمبر دعوت دے رہے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے, اور انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے عقل سے کرتا ہے نا. نہیں, پھر مطلب کیا ہوا, ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں بھی عقل ہوگی. عقل سے مراد کامن سینس, عقل سلیم جسے ہم کہتے ہیں. اور جو بات بھی عقل سلیم کے خلاف ہوگی وہ دین کی اللہ کی بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ عقل کا بنانے والا اللہ ہے, فطرت کا بنانے والا اللہ ہے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں. قرآن بار بار آپ سے کہتا ہے. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تاخلون. جب یہ بات ہے افلا تاخل, عقل نہیں ہے تم کو, عقل استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ تم؟ کیا تمہاری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف نے پوچھا ہے ان سے, تم جو بتوں کو پوچھ رہے ہیں, تراش رہے ان کے ہاتھ پیر آنکھ ناک. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے بتوں کے پیروں میں جان ہے جو چل کے آ کے تمہاری مدد کر سکے؟ الہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھوں میں جان ہے جو تمہارے ہونے والے حملوں کو آ کے روکے ہو ہے؟ پوچھ رہے ہیں بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کیجیے آپ. اسی طرح معاملہ فوت شدہ لوگوں کا جو دنیا سے گزر گئے, ان کے متعلق بھی یہ ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ہے, مریم علیہ السلام گزر گئے. وہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے قیامت کی. فرمایا کہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے تعلق سے بھی لوگوں نے ان کے نام پہ بتیں بنا دیے, وہاں پہ ان کی عبادتیں کرنے شروع کر دیے. یہ بات ہے قرآن مجید. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر کے مطابق اللہ سے دعا کی. کیا دعا آپ کو معلوم؟ اس میں اللہ سے دعا کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر کے لیے کیا ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری خبر کو بت مت بنا, یعنی اس کی عبادت, میری خبر کو عبادت سے بچا لوگوں کی. جو خبروں کے بعد جاتے ہیں نا, وہ یہود و نصارہ پہلے جاتے تھے وہاں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی. انہوں نے اپنے انبیاء اور صدیقین شہداء کی جناب یعنی قبروں کو یہ عبادت گاہ بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی یہود و نصارہ کے اوپر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد. اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ کے اوپر, کیونکہ یہود و نصارہ ان کے انبیاء اکرام کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, میلہ بنا لیا. وہاں پہ طواف ہوتا, وہاں پہ منتیں مانگی جاتی ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد.
مساجد تو پورے انبیاء اکرام کی یہ دعوت تھی. ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں پورے زمین کے اوپر شرک بھرا ہوا تھا. کہیں بھی اللہ کی خالص عبادت نہیں تھی. اللہ کی خالص عبادت کرنے کے لیے اللہ کا کوئی گھر ہی نہیں تھا. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, ابراہیم اب تم ایک گھر تعمیر کرو اس میں. اس کا نام کعبۃ اللہ ہے, کیونکہ اب یہاں پہ گھر تعمیر ہوگا, صرف خالص اللہ کی عبادت ہوگی. اب صرف خالص اللہ کی عبادت ہوگی. اسی لیے قرآن میں بات رہی سورہ ال عمران میں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. بے شک روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے انسانوں پر جو بنا گیا وہ کہاں پہ ہے؟ ببکۃ مبارکا, وہ مکے میں ہے مبارک گھر, سارے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. وہ گھر مکے میں ابراہیم علیہ خلیل اللہ تعمیر کیا, اور پھر وہ گھر اللہ کے حکم سے آپ نے تعمیر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتایا, کیونکہ اولا بیت سے مراد ہے کہ پہلا گھر. یہ گھر تو آدم علیہ السلام تعمیر کرے تھے, جب پہلا گھر تو پہلے انسان وہی تھے. پھر اس کے بعد آہستہ 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 جناب علی وہ گھر زمین دوز ہو گیا, اس کی بنیادیں ختم ہو گئی, وہ پتہ نہیں چلا کہ اور کہاں ہیں. اب اسی گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے, اور کہاں تعمیر کرنا ہے وہ اللہ بتاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو. ابراہیم خلیل کو اللہ حکم دیا سورہ حج میں, وہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَأَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پہ ہم نے ابراہیم کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا گھر فرشتے کے ذریعے سے, یہاں گھر تعمیر ہونا ہے, کیونکہ یہیں پہ وہ جگہ ہے جو آدم علیہ السلام بنائے تھے گھر. اب وہ گھر ابراہیم خلیل اللہ نے حکم دیا اور وہ گھر آپ تعمیر کیے. اور اس تعمیر کرنے کی غرض و غایت بھی کیا تھی, وہاں اس کے بعد فوری بولا اللہ تشرک بھی شیئا. اب اس گھر میں کسی کی شرک نہیں ہوگی, یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عظمت نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی تکبیر نہیں, کسی کی تحلیل نہیں, کسی کی حمد نہیں, کسی کی ثنا نہیں, صرف اللہ کی ہوگی. اللہ تشرک بھی شیئا اعلان کر دیا قرآن میں. اور اس گھر کا نام رکھا کیا تھا؟ کعبہ. اور اس گھر کو کیا کہتے؟ مسجد الحرام, حرمت والا. اور وہ گھر ظاہر ہے کہ مسجد ہے, تو روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اللہ کے گھر بنائے عبادت کرنے کے لیے وہ سب مساجد ہیں, وہ سارے مساجد ہیں. اور مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں. اللہ نے سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ فرماتے یہ کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مساجد ہیں وہ سب اللہ کی خالص عبادت کے لیے بنائی گئی. اس میں صرف اللہ کی بڑائی ہوگی, اللہ کی عبادت ہوگی, اللہ کی پرستش ہوگی, اللہ کی عظمت بیان ہوگی, وہاں پہ کسی اور کی نہیں, کسی انسانوں کی, کسی غیر اللہ کی نہیں ہوگی, صرف اللہ کی. اور اللہ کے گھر کا احترام ہے. اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے اللہ کے گھر کے متعلق وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. اللہ فرماتے مساجد اللہ کے گھر ہے, ان سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں اللہ کو ذکر کرنے سے روک دے یا غیر اللہ کی عبادت کرے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں مساجد اللہ کے گھر ہیں, جو بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے چاہیے کہ بڑے خوف کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو, کیونکہ آپ کسی دیوان خانے میں نہیں جا رہے ہیں, کوئی دفتر میں نہیں جا رہے ہیں, یہ رب کائنات کا گھر ہے. اسی لیے فرمایا وما کان لہم, ان کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ مسجد کے اندر بے خوف داخل ہو جائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے احترام کے اندر ان کو سکھایا جب تم مسجد کے دروازے پہ آؤ تو اللہ سے دعا کرو, سیدھا قدم رکھو, داخل ہو جاؤ. اور جب مسجد سے نکلو تو تم وہاں پہ بھی جناب علی دایاں قدم رکھ بایاں قدم رکھو, اللہ سے دعا کرو, نکلو, کیونکہ تم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے اور اللہ کے گھر سے نکل رہے. تو اللہ کے گھر کی بات ہے, قرآن میں ذکر ہو رہا, اس کا کہاں ہو رہا؟ قرآن میں ہو رہا. ابراہیم علیہ السلام و کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں نا, اللہ نے حکم دیا کہ یہاں تعمیر کرو, اور اس کی تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. فرمایا اس کے بعد میں
ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر دونوں مل کے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. یرفع من القواعد، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو، یرفع کے معنی اٹھا رہے تھے دیواریں. اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اور ان باپ اور بیٹے کی زبان میں کیا کلمات تھے، کیا کلمات تھے وہ بتائے اللہ قرآن میں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اتنی عظیم عبادت کا کام ہو رہا ہے، اتنی عظیم اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. قیامت تک آنے والا انسان ظاہر ہے کہ اس کا اجر ابراہیم خلیل اللہ کو ملے گا. لیکن اتنی بڑی عبادت کے باوجود بھی باپ اور بیٹوں کے زبان پہ کیا کلمات تھے، وہ بڑا عجیب منظر ہے. باپ اور بیٹے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم جو یہ خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. یہ ہے اخلاص. کیا ہے؟ ان کے دل میں بھی فخر نہیں آیا میں اتنا بڑا کام کر رہی ہوں کیا، بلکہ فکر کیا ہے ان کو؟ فکر یہ ہے کہ ہمارے اس عمل کو قبول کر، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس کے اندر کوئی بھی بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دربار میں قبولیت کی دعا ہونا پہلے. ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس کیا کوئی نیک عمل کر دیے یا مسجد میں کولر لگا دیے، مسجد میں جانی مات بچھا دیے، مسجد پہ پنکھے لگا دیے، اس کے بعد کیا کرے؟ ثواب نہیں، ثواب نہیں، بلکہ قبولیت کی دعا ہونا. اور وہ قبول ہو گیا تو خود بخود ثواب آپ کو مل جاتا. اگر قبول نہیں ہوا تو ثواب ملتا کیا؟ نہیں ملتا. تو اسی لیے دعا کیا کرنا ہے آپ کو؟ قبولیت کی کرنا ہے. اور ہمارے پاس عجیب معاملہ، لوگ واٹر کولر لگا دیا، اس کے اوپر نام لکھ دیا اپنا، برائے چالے سوا فلاں. لوگ ہم پنکھے لگا کے بیڑا کے اوپر نام لکھ دیے اس کے فلاں. ہاں کیا صاحب ہوتا ہے نا ایسا، اکثر دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ تو معمولی چیزیں ہیں. اکثر مساجد میں آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں گے، اکثر دیکھتا ہوں میں، کبھی قرآن کھول لے تو قرآن آگے سے پہلے صفحے پہ نام لکھا رہتا قرآن رکھے سوال. دیکھیں آپ بھی دیکھیں نا، لکھ رہے ہیں قرآن، رکھنے والے اپنا نام یا والد صاحب کا نام لکھ رہے ہیں، ثواب ان کو ملے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے والد صاحب کا نام پڑھنا ہے باپ کو، اعوذ باللہ سے پہلے ان کا نام پڑھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے. یہاں ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ اس عمل کو قبول کر، ربنا تقبل، تو قبول فرما، منا انک انت السمیع العلیم، ہم سے عمل قبول کر، کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہمارے دلوں کی کیفیت کو تو جانتا ہے، ہماری نیت کیا ہے اس عمل سے تو جانتا ہے. لہذا تیرے دربار میں درخواست ہے کہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس لیے جو بھی عمل کریں ہم تو ہم کو فکر کیا ہونی چاہیے؟ یہ اللہ کے دربار میں یہ عمل قبول ہو جائے، اس کے بعد خود بخود آپ کو ثواب ملنے والا ہے. قبول ہی نہیں ہوا تو کہیں کا ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ بات یہاں پہ کہی گئی، یہاں پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کے بیٹے سے کعبۃ اللہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ نے یہ عہد لے لیا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. کیا عہد لیا؟ اب اس گھر کی جو لوگ زیارت کرنے آئیں گے یہاں پہ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، یہاں پہ قیام کرنے والے جب آئیں گے اس گھر کے لوگ، تو اے ابراہیم آپ کا کام ہے اس گھر کو پاک و صاف رکھنا اور ان کی خدمت کرنا. کس کی خدمت کرنا؟ جو آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، طواف کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں. کون ہے یہ؟ معمولی انسان ہے نا ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلے میں. عظمت کس کی ہے ابراہیم خلیل اللہ کی؟ دیکھیے اللہ حکم کیا دے رہے ہیں، چونکہ تم اللہ کے گھر کے متولی ہے، اس کے دیکھ بھال کرنے والے. اب جو بھی آئے گا بندہ یہاں پہ اللہ اس کی خدمت کرنا. تو اللہ کے گھروں کی خدمت کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ ہم کیا جناب علی ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ جناب علی موزن کے حوالے کر دیے صاف صفائی. ارے بھائی ہر مصلی کا کام ہے مسجد کی صاف صفائی، ہر مصلی کا فرض ہے مسجد کے اندر. کوئی ضروری نہیں ہے جس کو جو موقع ملا کوئی ادھر ادھر پڑا تھا آپ خود سیدھا کر دینا. ہمارے پاس بلا رہے کیا ہے وہ کیا ہے نہیں. صحیح بھی یہ طریقہ
ابراہیم خلیل اللہ کو بول رہے ہیں آپ خدمت کرو گھر کی، آپ پاک اور صاف رکھنا، انطہر بیتیا، میرے گھر کو بالکل پاک اور صاف رکھنا تم۔ اور یہ کیا فرض ہے؟ جب ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں تو میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے اللہ کے گھروں کی؟ تو بہرحال یہ بات یہاں پہ کہی گئی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کا جو تذکرہ کیا قرآن میں وہ بہت ہی تفصیل سے ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں بہت ساری باتوں کو۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں صرف دو پیغمبروں کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ لایا گیا، ایک ابراہیم خلیل اللہ کے لایا گیا اور ایک محمد رسول اللہ کے لیے لایا گیا۔ محمد رسول اللہ کے لیے سورہ احزاب میں لایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے لایا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی دعوت کیا تھی؟ اس ماحول میں تھے، مشرکین کا ماحول تھا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں۔ کیا کہا انہوں نے مشرکوں سے؟ ہم تم سے بیزار ہیں بھائی شرک سے، یہ انا براء منکم۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وبدا بیننا وکفرنا، ہم انکار کر رہے ہیں تمہارے مذہب کا، یہ بت پرستی کا، شرک کا انکار کر رہے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور تمہارے اور ہمارے درمیان میں عقیدے کے اعتبار سے اب ایک جناب ایک عداوت ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں لا لیتے، تم اللہ کو اکیلا نہیں مان لیتے، اس وقت تک ہمارا اور تمہارا معاملہ جھگڑا باقی رہے گا، کوئی کمپرمیشن اس معاملے میں۔ شرک اور توحید دونوں کی ایک ضد ہے، اسی لیے آپ کو کلمے میں یہ بات شامل کر دی گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کلمہ یہ گواہی آپ دے رہے ہیں، پہلے گواہی اللہ تو اکیلا ہے، تو تنہا ہے، اس کے بعد لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک سے اللہ کو نفرت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جو شرک کرے گا بغیر توبہ کے مرے گا اس کے اوپر جنت کو حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ ایک بات یہ فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن شرک کرنے والے کے لیے اللہ غفور نہیں ہے، اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کا۔ شرک اللہ کو ناپسند چیز ہے، صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز بھی حائل ہو رہی ہے، آپ ڈائریکٹ کے بجائے بیچ میں کسی کا بھی واسطہ لگا رہے، اسی کا نام شرک۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ، جیسے قرآن مجید میں خیر بت پرستی کا جو نام آیا ہے، لیکن شرک کے لیے عموماً کیا الفاظ آتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز کے اوپر آپ کا عقیدہ نہیں آنا بھائی اس سے نقصان ہوتا، اس سے فائدہ ہوتا، یہ غیبی مدد ہوتی، اس کے اندر شکتی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، اگر آپ ہاتھ میں کوئی دھاگا بھی باندھے ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ اس سے حفاظت ملتی، شرک ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ میں کوئی ایسی انگوٹھی پہنی ہے، آپ کا عقیدہ انگوٹھی کے اوپر اگر یہ ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے شرک کو ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر قرآن میں آتا ہے وہاں پہ دو صفات ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ دو کیا ہے وہ؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ حنیف تھا، ہر ایک سے ٹوٹ چکا تھا، ہر ایک سے کٹ چکا تھا، صرف اللہ کا تھا، کسی اور کا نہیں، حنیف۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک 10-15 منٹ میں، وہ کیا ہے؟ قربانی۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام تو تھوڑی سی سیرت آ گئی قرآن سے۔ سب سے بڑی جو آزمائش ابراہیم خلیل اللہ کی ہے وہ کیا ہے؟ وہی قربانی، جس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بڑے عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، آپ کو اولاد نہیں ہے،
ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو لڑکا عطا فرما، بیٹا دے مگر نیک دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس اللہ نے ان کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دے دی جو بڑا ہی تحمل والا تھا، برداشت کرنے والا تھا۔ اور جب یہ لڑکا ان کے یہاں پیدا ہوا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ ابراہیم میں کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر میرے اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں ایک لڑکا عطا کیا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں جب لڑکا ہوا۔ تو اس کے بعد جب لڑکا ہوا، اور جب لڑکا تھوڑا سا بڑا ہوا، 10 12 15 سال اب تو سمجھ لیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا لگاؤ ہو گیا اپنے، ایک تو آخری عمر ایک ہی بیٹا ہے، تو بتائیے کتنی محبت ان کے بیٹے سے، ہاں اندازہ نہیں، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ اب یہاں پہ بہت بڑی آزمائش ہو گئی آپ۔ اللہ قرآن میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں سورہ صافات میں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم خلیل اللہ خواب دیکھے، اور جب کہ حضرت اسماعیل کی عمر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بٹانے کی ہو گئی، کچھ کام آنے ہو گیا تھا بیٹا، کچھ 10 12 سال 15 سال تک بھی مفسر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جب بے انتہا محبت ہو گئی، انسیت پیدا ہو گئی اپنے بیٹے سے، تو ایک خواب دیکھے آپ، اور وہ خواب آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو صبح اٹھ کے سنا رہے ہیں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا ہے، اب یہ ہے اصل آیت سورہ صافات میں۔ تو بیٹے سے آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں ایک خواب دیکھا ہوں نیند میں، انی ارا فی المنام، اور بار بار دیکھا ہوں۔ وہ خواب کیا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کا یہ حکم ہے، میں تجھے ذبح کروں اللہ کا، فانظر ماذا تری۔ اس کے بعد ابراہیم السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کر کے بیٹے کی رائے لے رہے ہیں، اے میرے بیٹے تیرا ارادہ کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اب یہاں پہ 2 امتحان ہو گئے، ایک امتحان اللہ ابراہیم کا لے رہے ہیں خلیل اللہ کا، اور ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا لے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں ہے نا؟ اگر نہیں صرف اتنی بات ہوتی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرو بولے تو جناب کہیں بھی بیٹا سو رہا تو ذبح کر دیتے تھے اس کو، کہیں بھی جھاڑیوں میں لے جا کے ذبح کر دیتے تھے اس کو، زبردستی پکڑ، پوچھتے نہیں تھے اس سے تیرا کیا ارادہ ہے، کیا بھائی، زبردستی نہیں، پوچھتے نہیں تھے۔ ابراہیم خلام اب امتحان لے رہے ہیں اپنے بیٹے کا، اللہ امتحان لے رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، ابراہیم خلیل اللہ امتحان لے رہے ہیں اپنے بیٹے کا۔ وہ امتحان کیا لے رہے ہیں، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہماری ان آیات سے؟ وہ بات یہ سمجھ میں آ رہی، ابراہیم خلیل اللہ اپنی تربیت کا نتیجہ رزلٹ دیکھنا چاہ رہا، میں جو بیٹے کی تربیت کراؤں آخر بیٹا اس میں کہاں تک آگے بڑھا، کامیاب ہوا ہے نا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ بار بار سمجھائے تھے، کیا سمجھائے تھے؟ بیٹا مسلمان اسے بولتے ہیں جو اللہ کے حکم کیا گیا پر ہر چیز کو قربان کر دے۔ یہ تربیت کیا، وہ تربیت کا موقع آ گیا اب امتحان کا، اب بول میری تربیت کامیاب ہوئی یا نہیں، وہ امتحان ہو رہا، فانظر ماذا تری، اور تیری کیا ارادہ ہے، تیری کیا چاہت ہے، تیری کیا خواہش ہے، تیری رائے کیا ہو تو بول دیتا، مجھے بتا دے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجیے۔ کیا مطلب ہے، مطلب کیا، اے ابا جان آپ انہیں ذبح کر دیجیے۔ کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کو ان کا بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹا تربیت، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
انشاءاللہ بجان آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گا، صبر کرنے والا پائیں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے ابراہیم خلیل اللہ، اتنے بڑا، اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سابق فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم، اب قرآن کے الفاظ دیکھیے کیا آ رہے معلوم، اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہو رہے ہیں، اسلمہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب اب یہاں پہ اسلمہ کے معنی باپ اور بیٹے دونوں اب اسلام لا رہے ہیں، بول رہے ہیں اللہ قرآن میں۔ تو مسلمان کے معنی کیا پیدا ہو رہے معلوم آپ کو؟ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کے عمل کی تیاری کرنا، اس کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا باپ کو ذبح کرنے کا اور بیٹا ذبح ہونے کا، اب یہ دونوں عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ بولا اب یہ مسلمان ہیں۔ یا تو صبح سے شام تک نافرمانی ہے، صبح سے شام تک پھر بھی مسلمان ہے، اور کیجیے، اور یہاں وہ بھی خواب میں اشارہ ہے، ڈائریکٹ بھی نہیں ہے، اور یہاں تو ڈائریکٹ احکامات ہے قرآن میں، یہ کرو یہ مت کرو، اور ہماری حالت کیا ہے؟ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور کیجیے آپ، ابراہیم علیہ السلام للجبین، بیٹھا دیا پیشانی کے بل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارا، وَنَادَيْنَاهُ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پکارا، کس نے؟ اللہ نے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر کے دیا، یہ تو خواب تھا، حکم تو نہیں تھا، یہ تو ایک خواب تھا، خواب کو بھی سچا کر کے بتا دیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور جو اس طرح کا نیکی کا عمل کرتے ہیں اللہ ان کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن کہتا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت زمین کے اوپر سب سے بڑی آزمائش تھی، اس سے بڑی نہیں تھی، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی امتحان، اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، دیکھیے وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم کیا کر دیا پھر؟ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک فدیے کے بدلے میں چھڑا لیا، دمبا، کیونکہ اب ثابت ختم کر دیا، وفدیناہ بذبح وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہی سلامتی ابراہیم کے اوپر دنیا اور آخرت، یہ قربانی ہے۔ اب قربانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے معلوم ہو رہا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کس کی قربانی دیے؟ بیٹے کی دیے یا مینڈے کی دیے؟ دمبے کی، کس کی دی؟ کس کو لٹائے تھے؟ تو قربانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بکرا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے علامتی طور پر اس کو رکھا گیا ہے۔ کیا مطلب ہو رہا اب یہاں پہ آیات کا؟ کیا مقصود ہو رہا؟ اس قربانی کی اسپرٹ کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ قربانی کی اسپرٹ یہ ہے، بکروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ قربانی کی اسپرٹ یہ ہے جو تمہارے اندر، جو تمہارے نزدیک سب سے قیمتی کوئی چیز ہے، سب سے چہیتی کوئی چیز ہے، اور وقت آ گیا اسلام کے لیے وہ قربان کرنا ہے تو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ ہے قربانی، یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ بکرے لا رہے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ قربانی نہیں ہے خالی ذبح کرنے کا، بسم اللہ اللہ اکبر، چھری چلا دیا، آپ 100 بکرے کاٹ سکتے ہیں، ہے نا، لیکن ایک بچے کو آپ چرپٹانے برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنی کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اتنی محبت ہے آپ کو اس بچے سے۔ اور اسلام ہے کہ جو چیز آپ کے پاس محبوب ہے، جو چیز آپ کے پاس قیمتی ہے، جو چیز آپ کے پاس سب سے زیادہ لگاؤ جس چیز سے ہے، وقت آنے کے اوپر اسلام کے لیے اس چیز کو قربان کر دینا، یہ اسلام ہے، یہ قربانی ہے اصل میں۔ خالی بکرے کاٹ لینا نہیں ہے، بہت آسان ہے، بسم اللہ اکبر، آپ جو بسم اللہ اللہ اکبر کے چھری کاٹ رہے ہیں نا، بکرے کی گلا کاٹ رہے ہیں نا، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہا؟ دراصل وہ چھری علامتی طور پہ بکرے پہ چل رہی ہے،
بکرا ذبح ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا، لیکن وہ بکرا ذبح کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے وہ چھری جو بکرے کے گردن پہ گلے پہ چل رہی ہے نا، وہ چھری حقیقت میں ہمارے نفس پہ چل رہا ہے، ہمارا نفس ذبح ہونا ہے، ہمارے خواہشات ذبح ہونی ہے، ہمارا تکبر ذبح ہونا ہے، ہمارا غرور ذبح ہونا ہے، ہماری ریاکاری ذبح ہونا ہے، دنیا کی محبت ذبح ہونا ہے۔ اصل میں بکرے ذبح کر رہے ہیں، روز بکرے ذبح ہوتے ہیں، روز کاٹتے لوگ، شادی کر رہے ہیں، ولیمہ کر رہے ہیں، 20 25 کاٹ رہے ہیں آپ، سمجھ میں آ رہا؟ یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کا پس منظر یہ ہے، آپ کا نفس ذبح ہونا ہے، آپ کی خواہشات ذبح ہونی ہے، ہاں، آپ کا تکبر ذبح ہونا ہے، یا آپ کا میں پن ذبح ہونا ہے، آپ کا ایگو ذبح ہونا ہے، آپ کی ریاکاری ذبح ہونا ہے، آپ کے گناہ ذبح ہونا ہے، آپ کے نافرمانی ذبح ہونا ہے، یہ ذبح ہونا ہے قربانی اصل میں، بکرے نہیں۔ یہ علامت ہے، صرف علامت ہے، حقیقت نہیں۔ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ اب چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے، تم اللہ کے وفادار بندے بن ہی نہیں سکتے تا وقت کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب تمہارے پاس ہے، ضرورت پڑنے کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو جائے۔ بچا بچا کے رکھنا نہیں ہے۔ قربانی سے کیا سیکھ رہے ہیں آپ؟ قربانی دے کے بھی گوشت بھی نہیں بانٹ رہے ہم، پھر فریزوں میں بانٹ کے رکھ لے رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس قربانی کا مسئلہ ایسا ہو گیا، ذبح کر کے جناب علی تھیلیاں لے کے جا رہے ہیں، روزہ بھر لیتے، اماں بول رہے بھی ہو رہے، جاؤ بھائی دے دے کیا، رشتہ داروں کے فلاں فلاں کی ہے، دے دے کیا ہو، انہیں دے کیا ہو بولے تو واپس آ کے خود پھر بھر کے لا رہا۔ بانٹنے گئے تھے یا مطلب کیا ہوا میرے بھائی؟ غیر ضروری آپ کا وقت خراب ہو رہا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ قربانیوں کا گوشت آپ وہاں دیجیے جو قربانی نہیں دیکھ سکتے، قربانی جس گھر میں دی وہیں لے آ کے گوشت دے رہے ہیں آپ، جو پیٹ بھرا اس کو دے رہے ہیں آپ۔ اللہ قرآن میں فرمایا نا، فَكُلُوا مِنْهَا وَاعْتِمِوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ، جو تنگ دست ہے، یتیم ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور، اس کو کھلاؤ، قرآن بول رہا ہے۔ پھر اور قرآن کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں قربانی کے؟ اسی سورۃ الحج میں یہ بات مبارکہ آئی، وہاں پہ یہ بات فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ گوشت کھا رہے ہیں، قربانی اللہ کو کیا پہنچ رہا؟ کچھ پہنچ رہا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ فرماتے ہیں نہ تو تمہارا گوشت قبول ہوتا ہے، نہ تو تمہارا خون ہمارے کو پہنچتا ہے، بلکہ اس قربانی سے ہم کو جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ اس قربانی سے آپ کی زندگی میں تقویٰ چاہتے ہیں، آپ کو پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کی محبت سکھانا چاہتے ہیں، اس سے یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اللہ کو مطلوب ہے، گوشت خون نہیں، یہ تو یہی ہے سب۔ قرآن بول رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقویٰ اصل چیز ہے قربانی۔ اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل آپ کو چھوڑنا ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا، جو عمل اللہ کو پسند نہیں ہے وہ عمل آپ کو چھوڑ دینا ہے، اور وہ عمل آپ کو کرنا ہے جو عمل اللہ چاہتا ہے، جو راضی ہوتا ہے، یہ تقوی کے معنی ہے۔ اور یہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی، تو دیکھیں گے اللہ کے حکم کیا ہے، بیٹا اہمیت کا ہے یا پھر ہمارا حکم اہمیت کا ہے، یہ امتحان لیا، ورنہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا، سمجھ میں آ رہا؟ صرف امتحان تھا، وہ بھی صرف خواب میں تھا، سمجھے؟ ابراہیم علیہ السلام اس خواب میں اللہ کے حکم پورا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو بھی سچا کر دیا، خواب میں وہ حکم ہی نہیں تھا، الاعلان، سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ عید جو آ رہی ہے نا، یہ عید ہمارے لیے دراصل یاد دلا رہی ہے کہ مسلمان کون ہے، قربانی کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں۔ قربانی پوری زندگی کا نام ہے میرے بھائی، خالی بکرے کاٹنے کا نام نہیں ہے قربانی، سمجھ میں آ رہا؟ کسی کی ضرورت مند کو اپنی ضرورتوں کم کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ قربانی ہے۔ کوئی بھوکا ہے، اس بھوکے کو آپ آدھا پیٹ کھا کے اس کو تھوڑا دے دینا، یہ بھی قربانی ہے۔ کسی کو معاف کر دینا یہ بھی قربانی ہے، غصے کو پی جانا یہ بھی قربانی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ انہیں سلوک کر دینا، یہ پوری زندگی قربانی ہے، پوری زندگی، خالی بکرے نہیں، پوری زندگی قربانی ہے۔
اللہ قرآن میں آج فرمانا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اس کے بعد ہی بولا قربانی اسلام کیا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کس کو حکم دیا جا رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ قل ان صلاتی و نسکی, بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت صرف اللہ کے لیے, میرے لیے نہیں ہے, دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اللہ کے لیے. اللہ جو کچھ دیا صرف اللہ کے لیے ہے, جو دیتا ہے جو لیتا سب اللہ کے لیے ہے. یہ سمجھنا اصل اسلام کیا ہے. سمجھ میرا خالی فارمیلٹی کے طور پہ جناب نمازیں بھی ہو رہی, ادھر عمرے ہو رہی, ادھر حج ہو رہا ہے, ادھر قربانیاں ہو رہی, ادھر بکرے کٹ رہے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ قربانی ہے. قربانی کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا امتحان دیا؟ جو چیز آپ کے پاس محبوب تھی وہ دے. ارے بھائی وہ جو چیز کی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہے آپ خود بولتے لے کے جاؤ بھائی. بولتے صبح کچرے والا آ کے ذرا بھی علی کوئی بھنڈار پڑا رہے لے لے بھائی بولتے ہو, لیکن جو اچھی ہے جو آپ کے پاس اس کو بولتے لے آؤ. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس قیمتی ہے وہ آپ اور یہ صحابہ اکرام کی پوری زندگی آپ کے سامنے. انہوں نے ایمان لانے کے بعد مکہ چھوڑا, اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, اپنے باغات کو چھوڑ دیا, خالی ہاتھ نکل گئے. تو قربانی تھی یہ سب. ہم یہ بول رہے ہیں ادھر دین بھی ہونا, اسلام بھی ہونا, سب دنیا نہیں. ایسا نہیں. اللہ امتحان کے لیے پیدا کیا آپ کو, اور امتحان برابر لے گا. اللہ تعالیٰ لے گا امتحان, اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہی دراصل آخرت میں کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قربانی کیا ہے اس کی اسپرٹ ہمیں عطا فرمائے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. السلام.